الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحلنا أشكالنا امدادكم از بحر غم آزادکم در دین و دنیا شادکم یا شیخ عبدال قادرہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملان رہنما بغیر تابع بلا افتاد کشتی مدد کن یا ہوئی مدین چیشتی حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین جلوہ علی کنوار رب العالمین ماتی وجود و سخار چشم صدق و صفا ناک سوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله
وسلموا تسلیما۔ بابا جی باوجود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلکہ وصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ کیسے بیان ہوں مجھ سے تیری شان یا حسین، کیسے بیان ہوں مجھ سے تیری شان یا حسین، تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین، تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین، کیسے بیان ہوں مجھ سے تیری شان یا حسین، کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر، کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر، تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین، تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین، کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین، تیرے لہو کی داد سے پائے گا روشنی، تیرے لہو کی داد سے پائے گا روشنی، ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین، ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین، کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین، تسکین
شان یا حسین نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، صدقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا سرسار یا بیٹیا نو عظیم الشان رحمتاں اور برکتاں والا دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ خالق کائنات دی بارگاہ تے دعا گوہاں کہ اللہ کریم اس مقدس دن دا صدقہ ساڈے سب دے حال تے رحم و کرم فرمائے۔ ساڈا ایتھے مل بیٹھنا، اللہ اس نے رسول دا ذکر سننا اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرما کے دین و دنیا دے اندر برکت دا سبب اور آخرت دے ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ ماہ محرم الحرام شریف دا آخری جمعہ شریف ہے، ایک سلسلہ وار گفتگو دا الحمدللہ رب العالمین ایک سلسلہ جاری رہا۔ اج انشاءاللہ تبارک و تعالی موضوع دی مناسبت دے نال کربلا دے واپسی دے واقعات بیان کیتے جان گے۔ اس تو پہلے کچھ گزارشات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو ایک زندگی گزارن دا ڈھنگ جڑا ہے وہ بیان فرمایا ہے، اس کے متعلق میں کچھ نہ کچھ عرض کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ جس آیت کریمہ نو میں موضوع سخن بنایا اندے اوتے میں گفتگو کرنا چاہنا۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کریمہ دے اندر ایمان والیاں نو تلقین فرمائیے کہ جدوں تواڈے اُتے کوئی مصیبت آ جائے، تواڈے اُتے رنج و غم آ جان، یا کوئی پریشانی آ جائے، یا پھر کسی آزمائش کے اُتے وچ تسی مبتلا ہو جاؤ، اور اس فانی دنیا دے اندر جڑا بھی انسان آیا ہے یقیناً انہوں اس فانی دنیا تے ہر معاملات کو دو چار ہون دا لازمی موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تواڈے اوتے مصیبت آ جائے، رنج و غم آ جان، آزمائش آ جان، پریشانیاں آ جان، تو اللہ دا قرآن کنے پیارے انداز اندر فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والیو ایک صبر دے ذریعے اور دوسرا نماز دے ذریعے میرے کولوں مدد مانگیا ہے۔ ایک صبر دے ذریعے اور دوسرا نماز دے ذریعے میرے کو مدد منگیا کہ بے شک جڑا انسان صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اندے نال ہوتا ہے۔ ایسا پیارا طریقہ اللہ وحدہ لا شریک دے قرآن نے دسیا ہے کہ ان اُتے چل کے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جدوں تک بندہ اس طریقہ کار دے اُتے عمل کرتا رہے گا، کامیابی اندے قدم چومتی رہے گی۔ جدوں انسان اس طریقے تو منہ موڑ لے گا تو پھر ناکامی کے سمندر کے اندر ڈوب جائے گا، اور ہر طرح کی آزمائشاں کے اندر گھیر لیا جائے گا۔ جدوں انسان صبر کا دامن تھام کے رکھے گا تو آزمائشاں کے وچ بھی انسان کو جڑا ہے اور راحت ملتی رہے گی، سکون ملتا رہے گا۔ اس واسطے پتہ چلیا کہ ایک صبر کرن والیاں اور دوسرا اللہ کی عبادت کرن والیاں دے نال رب کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ ایک صبر کرن والیاں دے نال اور دوسرے نمبر پہ اللہ کی عبادت کرن دے نال
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اس انسان دے اُتے اللہ دیا رحمتاں دا اور اللہ دے فضل دا جڑا ہے اس سایہ ہوتا ہے کہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ ہر بندہ مومن کی پہچان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ اندر فرما دیتا ہے کہ بے شک جڑے انسان صبر کرتے ہیں انہوں نے نام ہونا اور لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ کی قرآن دے وچ کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، رب دا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ اور اس کو علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید دوسری آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک جڑا انسان صبر کا دامن تھام لینا ہے رب انہوں بے حساب اجر عطا فرما دیتا ہے۔ رب انہوں کی کرتا ہے؟ بے حساب اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تے انسان اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جڑی اپنے سوار کو ڈگن نہیں دیتی۔ جدو اس صبر والی سواری دے اتے انسان سوار ہو جاتا ہے، ایک تے انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ مل جاتا ہے، اور دوسرے نمبر دے اتے رب انہوں بے حساب اجر دناوی میں نواز دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر دا ایمان دے نال اس طرح تعلق ہے جس طرح کہ انسان دے سار دا تعلق دے جسم دے نال ہے۔ انسان دے جسم دا خدا نہ خاصہ کوئی اعضاء کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، انگلی کٹ جائے، پیر کٹ جائے، کان کٹ جائے، یہ کوئی بھی اعضاء خدا نہ خاصہ کٹ جائے، انسان دے بچن دی امید ہوندی ہے۔ بولو انسان دے بچن دی امید ہوندی ہے۔ اگر سال ہی اتر جائے تو انسان دے بچن دی امید نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کا تعلق ایمان دے نال اس طرح ہے جس طرح سال کا تعلق ہے۔ اگر انسان دے جو صبر کا مادہ ختم ہو جائے تو انسان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان صبر کا دامن پکڑیا رہتا ہے تو انسان کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا ایک پیارا طریقہ مبارکہ سی اور نبی کا عمل کیونکہ تعلیم امت واسطے ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جدو بھی کوئی مشکل در پیش ہوتی سی تو حضور علیہ السلام فوراً نماز کی طرف مشغول ہو جاتے سن، نماز کی طرف مشغول ہو جاتے سن، اور مزید فرمایا کہ اگر کسی انسان کے اوپر مصیبت آ جائے، سختی اور پریشانی رنج و غم آ جائے، مصیبت آ جائے یا کسی آزمائش اندر مبتلا ہو جائے، انہوں چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر جڑا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور کثرت نال میری ذات اتے درود پاک پڑھے، اور پھر اللہ کی بارگاہ دے وچ دست سوال دراز کرے کہ یا اللہ پاک میں عاجز تے کمزور ہاں، تو خالق تے بادشاہ ہے، مالک اور مختار ہے، رب العالمین میں جڑی مصیبت اندر مبتلا ہویا وا اپنے محبوب دا صدقہ میری مصیبت کو دور فرما دے، تو رب انہیں اس عمل کی برکت دے نال انہوں مصیبتوں نجات عطا فرما دیتا ہے۔ بولو رب کی کرتا ہے انہوں مصیبتوں نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا واضح ہویا جڑے کہتے ہیں کہ اللہ تو سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور کسی انہوں کی خدمت سے گزارش ہے کہ اگر اللہ کا قرآن تعصب کی پٹی اتار کے منافقت کی پٹی اتار کے پڑھیا ہوئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا رب دا قرآن کی کہتا ہے۔ رب دا قرآن کہتا ہے کہ صبر تے نماز کے ذریعے میرے کو مدد منگو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، ایک صبر کے ذریعے تے دوسرا نماز کے ذریعے میرے کو مدد منگو۔ تے
اللہ تبارک و تعالیٰ مدد تے رب نہیں کرنی ہے مگر حکم دے رہے ہیں نماز کے ذریعے تے صبر کے ذریعے مدد منگو وسیلہ نماز کو بناؤ وسیلہ صبر کو بناؤ تے میں تہاڈی مدد کر دیواں گا تے جے ہن اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ صبر اور نماز کے ذریعے جڑی کہ غیر اللہ نے انہاں دے ذریعے اگر انسان رب کو مدد مانگ سکدا ہے جڑیاں غیر اللہ نے تے رب خود حکم بھی دے رہا ہے انہاں دے ذریعے میرے کو مدد منگو جے صبر تے نماز کے ذریعے رب کو مدد منگی جا سکتی ہے تے در حقیقت مصطفیٰ جان رحمت دا وسیلہ پا کے بھی رب کو مدد منگی جا سکتی ہے رب کو حضور دے وسیلے دے نال بھی مدد منگی جا سکتی ہے مدد تے رب نہیں کرنی ہے مگر رب فرماتا ہے اگر میری بارگاہ تک پہنچنا ہے تو کسی وسیلے دے نال پہنچو ڈائریکٹ تے میں کبھی نبیاں نال بھی کلام نہیں کرنا انہاں دے وچ یہ وسیلہ جبریل نو وچ بنا کے بھیجنا تسی ڈائریکٹ میرے تک پہنچن دی کوشش نہ کرنا اگر مصیبتاں سختیاں آ جان تے نماز تے صبر کے ذریعے میرے کو مدد منگنا جی اج اسی اہل سنت و جماعت حضور دے وسیلے دے نال یا اولیاء کاملین دے وسیلے دے نال اللہ کے مقبول بندیاں دے وسیلے دے نال اگر رب کو مدد منگیے تو شرک نہیں ہوتا بلکہ قرآن دے عین مطابق ہوتا ہے اور تائیں کہ سنی گج وج کے اندر ایک کثیر تعداد اندر حدیثہ نے حضور دی بارگاہ وچ ایک نبینا صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا فرماؤ کہ میری اکھاں دی بینائی واپس لوٹ آئے حضور نے فرمایا کہ جا کے وضو کر کے وضو کر کے آیا 2 رکعت نماز نفل پڑھ 2 رکعت نماز نفل پڑھی یا رسول اللہ ہون کی کرا فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر رب دی تسبیح و تحلیل کر حمد و ثنا کر پھر کثرت میرے نام درود و سلام پڑھ یا رسول اللہ درود شریف بھی پڑھ لیا رب دی حمد و ثنا بھی کر لی یا رسول اللہ ہون کی کرا فرمایا رب دی بارگاہ دست ثواب دراز کر یا رب العالمین اپنی اس محبوب کا صدقہ میری اکھاں دی بینائی لٹا دے صحابی فرماتے نے حضور دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق میں عمل کرتا جا رہا تھا حالے میں ہاتھ اپنے چہرے تے دعا مانگ کے پھیرے نہیں سی رب دے حضور دا صدقہ میری اکھاں دی بینائی واپس لٹا دیتی ہوئی تھی سنت و جماعت دا عقیدہ کوئی من کرت کسے کہانیاں تے میارے دے حدیاں چ بیٹھ کے نہیں بڑھیا اہل سنت دا عقیدہ ہوئے جڑا اللہ دا قرآن ہے مصطفیٰ دا فرمان ہے اور صحابہ دا عمل ہے صحابہ دا بولو صحابہ دا عمل ہے اس واسطے مسلمان بھائیو آج سنی حضور علیہ السلام نے وسیلے دے نال رب دی بارگاہ وچ دعاواں اور انتجاماں کردے نے اگر اسی حضور دے وسیلے دے نال رب کو منگ لیے شرک و بدعت نہیں بلکہ عین قرآن دا اسلوب ہے قرآن دا طریقہ ہے تاکہ حضور دی بارگاہ دا وسیلہ پا کے رب دی بارگاہ وچ اسی یہ دعاواں تے انتجاماں کرنے اور حضور دی بارگاہ وچ مدد دا سوال کرنے حضور دی بارگاہ دے وچوں حضور دی نگاہ کرم دا سوال کرنے اور یہ کہنے کہ المدد المدد سرور انبیاء مل کے ذرا کہہ لو المدد المدد سرور انبیاء المدد المدد سرور المدد المدد سرور انبیاء تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی انما انا قاسم واللہ یعطی حضور فرماتے نے رب مینوں دین والا ہے میں اُتے خزانے تقسیم کرن والا وا تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی کوئی میں جی رہا ہوں تیرے سہارے نبی جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی جی رہا ہوں میں تیرے آنکھوں مل کے جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی المدد المدد سرور انبیاء
آؤ مسلمان بھائیو بات طویل نہ ہو جائے، جہاں انسان ہر مصیبت اتے صبر کرن اپنا شیوا بنا لینا ہے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور پھر جنہ عقیدہ اے ہوتا ہے کہ میں بھی تے میرا سب کچھ بھی اللہ دا دتا ہویا ہے، جو کسی نے من دے اتے یا کھیتی باڑی دے نقصان دے وچ یا کاروبار دے نقصان دے وچ پھر انسان پریشان نہیں ہوتا، بلکہ صبر دا دامن پکڑ کے اپنا حوصلہ بلند کر لیتا ہے، اپنا حوصلہ بلند کر لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث اندر ہوتا ہے کہ جدوں کسی انسان کو کوئی مصیبت پہنچ دیئے، اس تو مراد ہر وہ چیز ہے جنہا بندہ مومن واسطے عذیت دا باعث بن دیئے۔ حدیث اندر ہوتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی کانٹا بھی چب جاتا ہے وہ دے اٹھے بھی رب انہوں اجر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن واسطے کوئی بھی چیز جڑی ہے مصیبت اور تکلیف دا باعث بن رہی ہے، یا کوئی اندہ عزیز فوت ہو جاتا ہے یا کوئی اندہ پتر فوت ہو جاتا ہے، اندے اتے او پہ صبری دا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ صبر دا دامن پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں او فرشتیوں، میرے بندے نے اپنے عزیز دوسریوں دی روح قبض کی تھی، یا پھر تسی اوندے پتر دی روح قبض کی تھی یا اوندے کسی عزیز دی روح قبض کی تھی، انہیں کی آکھیا ہے اوندے دل دا سکون تسا چھڑیا ہے، انہیں کی آکھیا ہے یا رب العالمین، انہیں آکھیا ہے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے، اسی رب دے آ رب دی طرف یہ ساریاں لوٹ کے جانا ہے، یا رب العالمین انہیں مصیبت ہوتے سختی ہوتے پریشانی ہوتے تیرا ذکر کیتا ہے، تیریاں تعریفاں کیتیاں نے رب العالمین، انہیں تیرا نام جپیا ہے، انہیں تیرے نام کا ذکر کیتا ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتیوں جنت وچ ایک محل بنا دیو جدے اتے لکھ دو بیت الحمد، کہ میرا بندہ جڑا مصیبت تے صبر کرتا پیا ہے بروز قیامت میں انہوں اے محل عطا فرما دیواں گا، جنہ نام کی ہوئے گا بیت الحمد ہوئے گا۔ جڑا انسان مصیبتوں تے صبر کرے گا روز قیامت رب جڑا ہے انہوں جنت اندر محل عطا فرما دیں گے، بولو جنت اندر محل عطا فرما دیں گے۔ ایسی صبر اور صبر دی فضیلت جنہ اللہ دے قرآن نے ذکر کیتا، مصطفیٰ دے فرمان نے ذکر کیتا، اور اس واسطے ہی جدو امام علی مقام حضرت امام حسین دی ولادت کے باشارت ہوئی، شہادت دی خبر ملی، تے حضور علیہ السلام نے یہ نہیں آکھیا کہ یا رب العالمین میرے پتر تو مصیبت ڈال دے، یا مولا علی مشکل کشاں نے آکھیا ہوئے میرے پتر تو مصیبت ڈال دے، یا سیدہ زہرا پاک نے یا امام حسن پاک نے، نہیں، ایک تے تربیت فرمائی، دوسرے نمبر تے دعا فرمائی حضور نے، یا رب العالمین میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمائی تے میرے حسین کو اجر بھی عطا فرمائی، میرے حسین کو صبر بھی دے تے میرے حسین کو اجر بھی دے، تے پھر کائنات اس چیز دا مشاہدہ کر کے دیکھ لوے کیسا صبر کربلا دی سرزمین دے اتے خاندان اہل بیت نے کیتا ہے، جن دی کائنات اندر مثال نہیں ملتی، ایسا صبر کیتا ہے کہ سب کچھ اکھاں دے سامنے قربان ہوتا ویک کے بھی زبان دے اتے ایسے الفاظ نہیں لے کے آئے بلکہ صبر دا دامن پکڑے آئے اور اللہ دی عبادت کر کے اللہ دی بارگاہ سر خرو ہوئے نے ان قیامت تک دنیا انہوں نے نادیاں بالا جب نہیں کرتے۔ ان دی وجہ ایک یہ کہ انہوں نے اس امتحان دے وچوں آدھا نمبر لے کے جڑا یہ کامیابی حاصل کیتی ہوئی ہے، آدھا نمبر لے کے کامیابی حاصل کیتی ہوئی ہے۔ اسی واسطے آقا حسین علیہ السلام نے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا، کائنات وچ اہل بیت پاک نے خاندان نے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا، ایک او نفوس قدسیہ سن جنہ دا عمل کیونکہ تعلیم امت واسطے سی، قیامت تک حضور دی اون والی امت کو دس گیا نے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ دنیا والے اس جدو تواڈے اتے مصیبتاں تے سختیاں آ جان تے پریشان نہ ہویا جے، بلکہ میں حسین دے مصیبتاں سختیاں نوں یاد کرنے آ جائے،
تو آنے غم ہونے ہو جان گے کیونکہ تسا اکھا دے سامنے اصغر قربان ہوتا نہیں دیکھیا ہوئے گا تسا اکھا دے سامنے علی اکبر اور محمد قربان ہوتے نہیں دیکھے ہون گے عباس رمضان دے بازو قربان ہوتے نہیں دیکھے ہون گے تسی یا دیگر خاندانی اہل بیت یا قربانیاں یا انہاں دے رفقا جنہاں دے لاشیں چک چک کے آقا حسین خیمے دے اندر لے کے آئے نے کسی کو ایک لاش بھی اٹھا کے جنازہ برداشت نہیں ہوتا تے آقا حسین دے قدمہ دی دور تو قربان جائیے جنہیں صبح تو لے کے شام تک اپنے رفقا دے لاشیں اٹھا کے خیمے دے اندر لے کے آئے اجل بھی کہ اس مقام دا مہینہ سی نا جنہ امتیاز سخت سی رب نے اجر بھی اونا اعلیٰ عطا فرما دیتا ہے آج یزید دے اتے لعنت پان والی دنیا ہزاراں ہے مگر آقا حسین دا نا جپن والے لکھاں دی تعداد اندر میں لکھاں دی تعداد اندر میں کیوں کہ انہوں نے ایسا صبر کا مظاہرہ کیتا اور ایسا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان میں جو کامیابی حاصل کی تھی کائنات ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی کائنات ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی اسی واسطے مسلمان بھائیوں اسی گج بج کے تائیں آنے یہ دل بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے آنکھوں میں کہ یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی کوئی زبان خاموش نہ رہے گے دے تو سوکھا شیر کوئی نہیں تے بخیلو جنہ ہنے بھی نہ پڑے تے قبولیت دے ویلے دا پتہ کوئی نہیں ہوتا خرے لج پال مہربان ہو جان بھیڑے پار ہو جان گے پھر یہ وہ نبی دا نواسا ہے جن دے نال آقا نو بڑا پیار ہے اور جنہ ذکر کریاں رب بھی خوش ہو جاتا ہے رب دا محبوب بھی خوش ہو جاتا ہے مل کے ذرا کہہ لو اج اونا دے نقشے قدم تے چل کے اپنا عقیدہ او بنا لو جنہ سرزمین کربلا دے تے آقا حسین نے پیش کیتا ہے اور دنیا والیاں نو دس دیو کہ اسی آقا حسین نال محبت کرن والے ہیں آقا حسین دے نقشے قدم تے چلن والے ہیں اور ایک کہن والے ہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی میں دیکھ رہا ہلے بھی بندے بڑا ہولی ہولی پڑھتے پائے ہو سینے کا زور لا کے کہہ لو یہ دل بھی حسینی ہے اور یہ جان یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے اور الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی فضا کون جانی چاہیے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے اور یہ جان حسینی ہے ہاں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان اور آؤ مسلمان بھائیوں بات طویل نہ ہو جائے کہ میں اپنے عقیدے کی ترجمانی کرن لگا ہوں اصحاب محمد کے اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں سنی میرا ذکر اہل بیت نہیں کر دے بلکہ ذکر صحابہ بھی گج بج کے کر دے لے اور دنیا والے روکی دسنا چاہتے ہیں کہ اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں آنکھوں مل کے اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں توجہ میرے بات رکھیا جی ہم
اصل حسینی ہے، اور ہم اصل حسینی ہے، حسنین ہمارے ہیں، ہم اصل حسینی ہے، اور حسنین ہمارے ہیں، آنکھوں مل کے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسین، پھر کیوں نہ دل حسینی ہوئے، جنہ سب کچھ قربان کر دیتا، نبی دے نام تو قربان کر دیتا، نبی دے دین واسطے قربان کر دیتا، نبی دے دین اسلام دا پرچم بلند کرن واسطے قربان کر دیتا۔ مسلمان بھائیو جب سارے قربان ہو گئے نے، آقا حسین شہید ہو گئے نے، اسلام دی خاطر سارا کنبہ قبیلہ قربان کر دیتا ہے، اور دنیا والیاں نوں دس دیتا ہے کہ اے حشر تسیم نالے دا دین رہ جائے، ان دی آد رہ جائے، ان دی شان رہ جائے، لٹی جائے پمیں چھوٹ کو حسین دی، پر نالے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ سب قربان ہو گئے نے، ادھر فتح دے نگارے بج گئے نے، یزیدی آندے نے ساڑی فتح ہو گئی، معاذ اللہ ایک باغی کو قتل کر دیتا ہے، نا فتح او نالی ہوئی جنہ اللہ رسول واسطے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا، فتح او نالی ہوئی جنہ نے اسلام دا پرچم بلند کرن واسطے اپنی جانہ دے نظرانے قربان کیتے لے۔ مسلمان بھائیو ادھر خیمیاں نو اگا لگ گیا نے، خیمے نو اگا لگا دیتیاں گئیاں نے، بے غور و کفن لاشے اہل بیت دے انہاں اتے گھوڑے دلائے جا رہے نے، ادھر کوفی جڑے نے یزیدی فورس جڑے نے جشن منا رہے نے، رنگ ریلیاں منا رہے نے، ادھر کی یہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کی جا رہی ہے، صبر دا دامن تھامیا جا رہا ہے، صبر دا دامن پکڑ کے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں تے التجاواں کیتیاں جا رہی ہیں، ادھر شراب نوشی زناکاری کی جا رہی ہے، اور مسلمان بھائیو رات دا وقت ہو گیا، رات دا وقت ہو گیا، خیمیاں نو اگا لگیاں نے، کھلے آسمان تھلے جڑائے وہ اہل بیت دا قافلہ جڑائے پیاد اہل بیت دا قافلہ بیٹھیا ہویا ہے، سیدہ زینب ام کلثوم جڑیاں نے وہ اپنی لاشیاں نو تلاش کر رہی نے، اپنی بیٹیاں دے لاشیاں نو دیکھ رہی نے، ننھی جی سکینہ جڑی ہے وہ بھی خیمیاں دے وہ بھی جڑی ہے کہ ریت دے ٹیلے دے ہوتے لاشیاں نو ڈھونڈ رہی نے، ویکھ رہی نے، ننھے جے علی اصغر دا لاشا، عباس علمدار دا لاشا، اور جے اونو محمد دے لاشیاں نو، ویرا تے پترا دے لاشیاں نو ویکھ رہی نے۔ مسلمان بھائیو کی ہویا کہ تھوڑی دیر گزری، ایک ڈاچی سوار نظر آیا، دھوڑ اگدی نظر آ رہی ہے، حضرت سیدہ ام زینب ثانیہ زہرا کہندیاں نے، وے ڈاچی سوار آئی اگے نہ آویں کہ علی دیاں تیاں آرام کر دیاں پہیاں نے، زہرا پاک دیاں تیاں آرام کر دیاں پہیاں نے، سن ڈاچی اسوار نے اگوں اے جواب سنایا، میں تے دکھ یاری دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھن آیا، میری بٹیا میں کوئی عام نہیں، میں محمد رسول اللہ اپنی دھی دا پیرا ویکھن واسطے آیا ہوں۔ سیدہ زینب فرمودیاں نے نانا اس وقت کتھے سو جب میرے ویر قربان ہو سن، اس وقت کتھے سو جب میرے پتر قربان ہو رہے سن۔ امام علی مقام دے پیارے نانا جان امام الانبیاء نے فرمایا میری بٹیا اے ویخ میریاں زلفاں تے گرد و غبار، میں اس وقت تے موجود سا، اپنے رفقا دیاں شہادتاں نو ویکھ رہا سا، رب دی رضا من کے بیٹھے سا، صبر کر رہے سا، رب دا حکم سی۔ حضرت حدیث اندر ہوتا ہے ام سلمہ فرماؤندیاں نے 10 محرم دا دن سی، دوپہر دا وقت سی، میں کی ویکھیا خواب اندر مصطفیٰ جان رحمت دی میری زیارت ہوئی، اکھاں دے گتوں گرد و غبار، کپڑے میلے نظر آ رہے ہیں، کپڑے ہوتے مٹی پڑی ہوئی ہے، میں کہا یا رسول اللہ ایک ایسا منظر نظر آ رہا ہے۔ فرمایا میں ہونے کربلا دی سرزمین تو آیا ہوں، اپنے پترا نو قربان ہوتا ویکھ کے آیا
وا اے میرے کول شیشی جنہ وچ ساریاں دے خون شامل نے فرمایا میں اس وقت بھی تھے موجود سا جب میرا حسین قربان ہو رہا سی میں اس وقت بھی موجود سا جب میرا خاندان ذبح ہو رہا سی مسلمان بھائیوں پھر اگلے دن دوسری صبح آ گئی اہل بیت خاندان گرفتار کر لیا گیا ہے امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں نے ساریاں کو گرفتار کر کے جیڑا ابن زیاد دے دربار اندر لے جایا جا رہا ہے ساریاں کو دربار اندر لے کے جایا جا رہا ہے راستے دے وچوں قافلہ گزردا جا رہا ہے قافلہ گزردا جا رہا ہے ایک دی پین راواں وچ روندی جاندی ایک دی تھی اجراواں وچ روندی جاندی اس ماں دی تھی جدے سورج جدے سر دا وال ننگا ہو جائے سورج حیا دا مارا پیچھے چلا جاتا ہے اس سجدہ دے پردے دا حیا ہے جدی روح بھی ملکل موت نہیں قبض کردہ اللہ رب العزت اپنے دستے قدرت نال سیدہ پاک نے روح قبض فرما دے لے اس سجدہ دے پردے دا حیا ہے ایک دیتی اجراواں وچ روندی جاندی منزل با منزل کھلوتی جاندی منزل با منزل کھلوتی جاندی کتی تھی جا رہی ہے سیدہ زہرا پاک دی بیٹی جا رہی ہے قافلہ ٹوٹا جا رہا ہے قافلے دے اندر امام زین العابدین نو بیڑیاں پہنایا جا رہا ہے کہ سیدہ سکینہ دے گرن تے قافلہ رکتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین دے زخمہ دے وچوں خون نکلدا ہے تے تاں قافلہ رکدا ہے سیدہ ثانیہ زہرا فرماندیاں نے وے ظالمو ظلم دی انتہا کر چھڈی جے ذرا آہستہ قافلہ لے جاؤ میرے پتر دے زخماں وچوں خون نکلدا پیا ہے تھوڑا آہستہ چلو ذرا سستا لین دیو قافلہ ٹردا جا رہا ہے ایک جگہ تے جا کے سر حسین جڑا ہے زمین تے گر گیا ہے زمین تے گریا ہے تے آکو آندے نے سر حسین کو اکھاڑن دی کوشش کردے نے نیزہ جڑا زمین تو اکھڑدا نہیں امام زین العابدین آگے کوڑے مار دے نے آقا اپنے باپ نو کہہ ذرا اگے چلو سر حسین وچوں آواز ہوندی ہے بیٹا زین العابدین میں کیویں چلا میری بٹیا سکینہ سواریوں گر گئی ہے سکینہ نو اٹھا کے جاؤ لے کے آؤ میں آوازاں دے رہی ہے جناب سجدہ سکینہ نو اٹھایا جاتا ہے پھر قافلہ روان دوائے جاندیا ایک جگہ تے پھر قافلہ رکدا ہے ایک بابا جرائے وہ حضرت امام زین العابدین نو ویٹ کے کہتا ہے پترا پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو حضرت یوسف بھی قید ہوئے سن امام زین العابدین حسرت پریاں نظرانال اس بابے نو ویٹ کے کہتے نے بابا انصاف نہیں کیتا ویٹ کے صحیح ذرا قید یوسف دی تے قید عابد دی وچ فرق ہزارہ قید یوسف دی تے قید عابد دی وچ فرق ہزارہ یوسف قید اکلا ہویا اور میرے نال نے پردے ڈالا یوسف دی قید وچ تے میری قید وچ زمین آسمان دا فرق ہے میرے نال میری پھپھو امیاں نے
میرے نال اہل بیت دا خاندان ہے پھر قافلہ رواں دوا مختصر کرنا جمعہ دا وقت کیونکہ قلیل ہوتا ہے مسلمان بھائیوں قافلہ چلتا جا رہا ہے ایک جگہ تے ایک مائی پڑڑی جڑی کھڑی ہے قافلے والے انہوں کہہ دیئے رک جاؤ فرماندے نے اسی نہیں رک سکتے اسی کہہ دیا او منت سماجت کر دیئے قافلے والے انہوں یزیدی فورس کو کہہ دیئے ذرا تھوڑی دیر رک جاؤ میں قافلے والے دی خدمت کر لما قافلہ رک جاندہ ہے او مائی جڑی پیالے وچ پانی لے کے سکے ٹکڑے لے کے سیدہ زینب کول آتی ہے لو بی بی پاک میں مسافرہ دی خدمت تے مامورا اے پانی دا پیالہ لے لو اے روٹی دے چند ٹکڑے لے لو میری طرفوں ہدیہ قبول کر لو سیدہ زینب جدو پانی دا پیالہ پھڑیا اونوں محمد دی پیاس یاد آ گئی عباس اللہ دی پیاس یاد آ گئی حضرت اصغر دی پیاس یاد آ گئی اکبر دی جوانی دی پیاس یاد آ گئی ابو بکر و عمر عثمان و علی دی پیاس یاد آ گئی فرما دیا نے مائیے تم کس ویلے پیش کیتا ہی پانی انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نبی دی سنت ہدیہ قبول کرنا اقرار بھی نہیں کر سکتے کہ تو نہیں ویکھیا ساڑھے سامنے کنے پیاسے قربان ہوئے دے کنے خاندان قربان ہویا ہے فرمایا لیا نبی دی سنت پوری کر دئیے کیونکہ نبی دے دین واسطے اس سب کچھ قربان کیتا ہے پانی پکڑیا روٹی دے چند ٹکڑے پکڑے فرمایا بیٹا زین العابدین لے کھا لے امام زین العابدین نے پانی دا پیالہ پھڑیا ابو دی پیاس یاد آ گئی فرمایا بیٹا صبر کرو صابرہ دی اولاد ہو صبر کرو لے کٹ کٹ پانی پر لو امائی نو کہندے نے اس پرسان حال وچ ساڑی خدمت کرن والی تو کوڑے جتے سارے نفرت نال ویخ دے نے کوئی بھی پیار کرن والا نہیں سارے دشمن ہر پاس سے نظر ہوندے نے مائی جڑیے وہ کہندی بی بی پاک ایک ویڑا سی میں مدینہ شریف سیدہ فاطمہ تو زہرا دے کر جنائے وہ قرآنی صاحب سیدہ پاک دی تربیت سی آپ فرمان دے سڑ جدو تو ہوڑ اپنے کار جائے جیڑا بھی کہہ دی تیرے کار تیرے دروازے تو گزرے انہاں نو پانی پلایا ہی کر انہاں نو کھانا کھلائی تینو اللہ رسول اجر دے گئے مائی کہندی ہے میں نے سجدہ دا سبق یاد رکھیا ہے میں تے قافلہ جڑا بھی گزرتا ہے میں تے قافلہ جڑا بھی گزرتا ہے انہاں دی خدمت کرنی آ حضرت سیدہ زینب فرماؤندیاں نے جدو والدہ دا نام سنیا اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے مائی پچھلی بی بی پاک کیوں رویاں ہو فرمایا تین اس ویلے دا کوئی واقعہ یاد ہوئے فرمایا ہاں میں یاد تے ہے وے جدو میں سیدہ پاک دی خدمت وچ سا انہاں دے دو ننے ننے بچے جنہ دا نام حسن و حسین سی میں انہاں نو کھڑاندی سا انہاں دی خدمت کردی سا انہاں دی بیٹی ایک زینب سی میں انہاں دی بھی خدمت کردی سا حضرت سیدہ زینب فرماؤندیاں نے جی آج زینب تیرے سامنے آ جائے کیا تو پہچان لے گی فرمایا ہاں بی بی پاک جنہ دی اینے سال خدمت کیتی ہوئے میں کیوں نہ پہچانا گی چہرے تو کپڑا ہٹایا مائی دی چیخ نکلی فرمایا اے تے اوئی زہرا دیتی ہے جنی میں خدمت کر دی رہی ہوں آندھی بی بی پاک ایک ایسا ماحول ہے آج کہتی بن گئے ہو کائنات بادشاہ فرمایا
فرمایا ظلم دی انتہا ہو گئی، یزیدی کتیا نے ساڈا خاندان قربان کر دیتا ہے۔ او دیکھ جس حسین نال تو پیار کر دی رہی ہے، او سرے حسین نیزے تے قرآن پڑھدا پیا ہے۔ مائی منظر ویکھیا، غش کھا کے زمین تے ڈگ پئیے، پھر پردے دار خاتون اہل بیت دا قافلہ جڑا ہے رواں دوائے جتھے نماز دا وقت ہوندا ہے اللہ دی بارگاہ وچ سربت سجود ہو جاندے نے۔ سیدہ زینب کولو کسے پوچھیا، سیدہ پاک کربلا دی سرزمین تے سب تو مشکل ویلا تواڈے تے کیڑا آیا وے؟ فرمایا جدوں سارے قربان ہو گئے سن، خیمیاں نو اگا لا دتیاں گئیاں سن، سانو کدے بھی نماز پڑھن نو مشکل جگہ نظر نہیں سی ہوندی۔ اج او سب تو مشکل ویلا سی، اج اونا دی محبت دا دم پڑھن والے ہو، اونا دی بارگاہ وچ ارغمان نیاز پیش کرن والے ہو، جی اونا دے مشن نو بھول جاؤ۔ حقیقی محبت نہیں، حقیقی محبت تائیں جی اونا دے مشن تے چلو۔ سب کچھ قربان ہوتا ویکھیا مگر پھر بھی نماز دا دامن نہیں چھوڑیا۔ فرمایا او مشکل ویلا سی، پردے دارا قافلہ جا رہا وے، ابن زیاد کے دربار اندر پہنچیا۔ ابن زیاد امام زین العابدین ویکھ کے کہندا ہے منڈا کون ہے؟ انہاں کیا اے حسین دا پتر ہے، حسین دا پتر ہے۔ آندا ایک میں بچ گیا؟ سیدہ زہرا پاک جلالِ حیدری کے اندر بولیاں، فرمایا لئینا خبردار جے میرے پتر وال میں نے اگ کر کے بھی ویکھے، جنہوں رب بچاوے انہوں کون مار سکتا ہے؟ اسی تے رب دی رضا من کے بیٹھیاں سا، رب دی رضا من کے بیٹھیاں سا۔ ایک کہن والے کہ خیمیاں دیا اگا لگیاں، بیبیاں دیا چادرہ لٹیاں گئیاں، میں نہ کرنانا اپنیاں تقریرہ نو رنگ دین واسطے اہل بیت دے بے ادب نہ بنو، صرف ایتا ہی کمانگا پابند ہو کے شام نو چلیاں، پابند ہو کے شام نو چلیاں، ننگا جنہ دا کدی وعد نہ ہویا۔ مسلمان بھائیو پھر قافلہ رواں دواں چلدا چلدا ابن زیاد دے دربار تو پھر یزید دے دربار وچ گیا، متکبرانہ انداز دے نال بیٹھا ہویا ہے، سونے دے تخت دے اندر سر حسین رکھ کے پیش کیتا گیا۔ جدو سر حسین پیش کیتا گیا اس ظالم دے ہاتھ وچ چھڑی سی۔ آج بھی یزید دے طرفدار کہندے نے یزید دا کوئی قصور نہیں سی، یزید نے تے امام حسین دے قتل دا آرڈر نہیں سی دیتا، او لینو مر جانا جے ہزارہ من مٹی پہ جانی جے، کیوں تسی اہل بیت دے اندر یزید دی طرفداری کردے ہو؟ اے روایتاں کتھے گئیاں؟ جدو سر حسین پیش کیتا گیا، لئین آقا حسین نے ہونٹا دیتے چھڑی مار داوے، ایک صحابی رسول اٹھے انہاں کیا او زلیلہ رک جا، نہیں تے ہنے قیامت آ جائے گی، نہ اینا ہونٹا تے چھڑی نہ مار، میں خود اینا اکھا نال مصطفیٰ جان رحمت نو اینا ہونٹا یوتے بوسا لے دیا ہویا ویکھیا۔ حالات خراب ہو گئے، جدو حالات انہیں دیکھیا کہ لوگاں نو پتہ چل گیا کہ لعین نے اہل بیت دے نال کی ظلم کیتا ہے، حالات خراب ہو گئے۔ امام زین العابدین نو مخاطب کر کے آندا ہے اے او باغی دا سارے جنہیں میری بیعت نہیں سی کیتی، آج بدر اور احد والے ساڑھے وڈیرے ہوتے تھے میں خوش ہو جانا سی۔ امام زین العابدین نے فرمایا زلیلہ تیری فتح نہیں، اسی باغی نہیں بلکہ حق دی فتح ہوئی ہے۔ ادھر جمعہ دا وقت اذان دا ویلا ہویا تے مؤذن نے اللہ اکبر کیا، جدو آیا نا اینا لفظاں تے اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین نے فوراً کیا زلیلہ ویکھ لے اج اذان وچ ساڈے نامے دا نام لیا جا رہا ہے، تیرے کسی نامے دا نام نہیں لیا جا رہا ہے، ساڈی فتح ہو گئی ہے۔ اور
اس وقت جدو حالات خراب ہوئے تو یزید نے آرڈر دیتا کہ چند بندے بیویاں تیار کیتیاں جان اور انہوں نے سیاہ کپڑے پا کے ماتم کیتا جائے تاکہ لوگاں دا توجہ لوگاں دا دھیان اس طرف ہو جائے اور تاکہ میری سلطنت کو کسی قسم دا کوئی خوف اور ڈر نہ ہوئے۔ اس وقت سیدہ زینب پاک نے بددعا دیتی ذلیلہ آپ ہی سارا کچھ کروا کے آپ ہی پٹنا شروع کر دیتا یا قیامت تک انجی کرتا رہے گا۔ انہاں دی مانوی اولاد حلے تک بھی اپنے آپ کو پٹتے نے، اے سیدہ زینب بھی بددعا دا اثر ہے، قیامت تک پٹتے رہ گئے۔ اور حق دی فتح ہوئی، آقا حسین نے جنہاں نے انہاں نال پیار کیتا انہاں نے مشن دے اتے اے پٹنا کوئی حسین نیت نہیں بلکہ یزیدیت ہے اور مشن حسین کیے مشن حسین اے وے کہ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آقا حسین دا مشن اے وے ایک اللہ دے قرآن دا دامن تھام کے رکھو، جنہاں نے نیزے دی نوک دے اتے بھی قرآن پڑھیا ہے اور سر سجدے وچ دے کے بھی نماز دا دامن نہیں چھڑیا۔ آج ایک کیسا محب حسینی لگا پھرتا ہے، مؤذن اذان دے میں تے سانو پرواہ نہ ہوئے اور قرآن دی تلاوت اسی منہ موڑیے تے جڑا کہ کفار نو اج کیوں موقع مل جانے قرآن دی بے حرمتی کیتی جا رہی ہے۔ جڑا والا دے اندر چند دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ عیسائیاں نے قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی جلایا انہوں، ان دی وجہ کی ہے اسی مسلمان قرآن تو دور ہو گئے ہیں، کفار نو موقع مل رہا ہے وہ ساڑی نالیب کتاب دی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اگر اسی قرآن دا دامت تھامیے اللہ دے محبوب دے فرمان دا دامت تھامیے تے کسی بھی بدبخت میں جرت نہ پوے۔ مشن حسین اے سی کہ اللہ دے قرآن دا دامن تھام کے رکھو، دوسرا مصطفیٰ دے فرمان دا دامن تھام کے رکھو۔ جدو اللہ دی تکبیر بلند ہوئے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح دے صداواں بلند ہو، اس وقت مسجد دا رخ کرو، یہی حسینیت ہے۔ مصیبتاں تے سختیاں آ جان انہاں اُتے صبر کرو، یہی حسینیت ہے۔ اللہ کریم میری تے تانوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔